على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بہت ہی احترام کے قابل، عزت اور اکرام کے لائق بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم کو آج پھر سے حلقوں میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ جیسا کہ بار بار عرض کیا گیا، انسان نجات کے راستے پر چلتا رہے، یعنی وہ دوزخ سے بچنے کے راستے پر چلتا رہے، شیطان سے بچ سکے، نفس پہ قابو پا سکے، دنیا کی رنگینی میں کھو نہ جائے، زندگی میں جو روزانہ کبھی کبھی پریشانیاں آ جاتی ہیں اس میں بالکل ہی غائب نہ ہو جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ دینی دوستوں کا ایک حلقہ ہو، کچھ دوست ہوں جو اللہ کے لیے جن سے محبت ہو اور ان سے ملنا جلنا ہو اور اس میں دین کے مذاکرے ہوں۔ اسی سے دین پر آدمی باقی رہ سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ کسی اللہ کے نیک بندے کامل عالم راسخ سے تعلق ہو، اس کے بعد پھر دینی دوست احباب ہوں، جو صحابہ کرام کی ترتیب تھی۔ تو یہ حلقے اسی لیے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو دین پر چلا سکیں۔ اگر یہ دوستیاں ہم چھوڑ دیں گے تو ہم وسوسوں کے سمندر میں، غفلت کے سمندر میں کھو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا کرتے رہیں کہ یہ دوستیاں سچی پکی بنیں اور اللہ سے محبت بڑھانے والی بنیں اور ہمارے دین میں، ہماری صفات میں اضافے کا ذریعہ بنے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے دینی احباب کا ملنا، اس کے بڑے فضائل ہیں۔ اب اس میں ہم جب جمع ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایک نیکی منتخب کر کے اس کی مشق کرتے ہیں، اس لیے کہ ہماری دوستی اسی کام کے لیے کہ نیکیاں ہماری زندگی میں آئیں۔ آدمی کے نیک بننے میں سب سے جو بنیادی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو، اللہ سے دل کو لگاؤ پیدا ہو جائے۔ لگاؤ پیدا ہوگا تو پھر پوری زندگی چینج ہوگی۔ ذکر ہے اصل۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 24 گھنٹے اللہ کو یاد رکھنے کے مختلف طریقے سکھائے۔ اس میں یہ کہ ہر وقت اللہ کے نبی نے ہر کام سے پہلے اور اس کے بعد کچھ نہ کچھ اللہ کی یاد کے جملے سکھائے، مسنون دعائیں جس کو ہم کہتے ہیں۔ ان کی پابندی سے آدمی کا دل ہر وقت پھر اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ جو بھی کام کر رہے پہلے اللہ کا نام لے رہے ہیں، کچھ اچھے الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، کام ہونے کے بعد اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اب ایک کے بعد ایک کچھ نہ کچھ آدمی کام کرتا ہی رہتا ہے، اور ہر کام سے پہلے اور بعد میں اللہ کو یاد کرے گا تو پھر ہر وقت اللہ سے جڑا رہے گا۔ تو نیک بننے کے لیے ذکر کی، اللہ کے دھیان کی بہت بڑی ضرورت ہے، اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اور شام کے جو اذکار ہے یا سوتے وقت کے جو اذکار ہے، اس کو اللہ کے نبی نے اہمیت سے سکھایا۔ کیونکہ صبح ہوتی ہے تو ایک نیا دن زندگی میں آتا ہے، نئے دن کے ساتھ نئے ولولے ہیں، نئے مواقع ہیں، اور رات آتی ہے تو بھی دن کا وہ خاص حصہ ہے، وہاں سے ایک لمبی رات بھر وہ آرام کرتا ہے۔ اور اس وقت چونکہ فرشتے بھی تبدیل ہوتے ہیں، رات کے فرشتے صبح میں واپس ہوتے ہیں،
دن کے فرشتے شام میں واپس ہوتے ہیں اور ہمارے اعمال لے کر جاتے ہیں، اور ہم اس وقت ذکر کی کیفیت میں رہیں گے تو اچھی رپورٹ لے کے فرشتے جائیں گے. اور پھر صبح آدمی ذکر کرتا ہے تو دن بھر پھر اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، دل کو سکون اور طاقت رہتی ہے، دن بھر کے کاموں میں اللہ کی مدد رہتی ہے، اور فتنوں سے مختلف مخلوقات کی شر سے محفوظ رہتا ہے. شام کے وقت اگر ذکر کر لے تو رات بھر پھر اس کا اثر رہتا ہے. تو یہ دن کے کنارے ہیں، جیسے کہ ابھی آیت پڑھی گئی، اللہ فرماتے ہیں اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کرو قبل طلوع الشمس، سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر کے بعد، اور قبل غروبها، اور اس کے غروب ہونے سے پہلے یعنی مغرب کے وقت. اب وہ جو شام کے اذکار ہیں اس کو مغرب کے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں ہم، اور مغرب کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہ صبح اور شام کے جو اذکار ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایسے اذکار سکھائے ہیں، ایسی اچھی اچھی دعائیں مختصر الفاظ میں سکھائی ہیں، یوں سمجھو امت کو ہیرے دے دیے ہیں. ہیرا کیا رہتا ہے؟ بہت چھوٹا رہتا ہے مگر قیمت بہت بڑی ہوتی ہے. چھوٹا سا ہیرا ہے، آپ جو ہے ایک کمپلیکس خرید سکتے ہیں، ایک شہر خرید سکتے ہیں. ہیرا چھوٹا سا ہوتا ہے، قیمتی بہت ہوتا ہے. تو اذکار کے جملے حضور کے جو سکھائے ہوئے ہیں یہ دیکھنے میں چھوٹے ہیں مگر اس کے الفاظ اتنے اعلیٰ ہیں، اس میں اتنی گہرائی ہے اور اس کا اتنا ثواب ہے کہ وہ بہت بڑی دولت ہے ایک ایک ذکر. تو ہمارے جو حلقے شروع ہوتے ہیں، ہم تربیتی اصلاحی اعمال پسند کرتے ہیں کہ ہم اس کی عادت ڈالیں گے، تو بالکل ایک دم شروع میں تو پہلے ضروری چیزیں ٹھیک کر لینی چاہیے. جیسے جو عقائد ہمارے کلمے ہیں، پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، یہ پہلے کلمے درست کر لینے چاہیے اپنے. اور پھر اس کے بعد جو ہے نماز کے جو فرائض ہیں، طہارت کے جو وضو کے جو فرائض ہیں، غسل کے جو فرائض ہیں، واجبات ہیں جن کے بغیر نماز اور وضو صحیح نہیں ہوتے، ان کو یاد کر لینا چاہیے. ابتدا میں جو ہم نیا حلقہ جب شروع ہو رہا تو شروع میں ہی ان چیزوں کو مقرر کر کے سب یاد کر لیں، کلمے اور ضروری مسائل ایک دم نماز کے، طہارت کے. اس کے بعد یہ ذکر کی اپنے پر محنت لانا ہے، اس لیے نئے حلقے شروع ہوتے ہیں تو بالکل ابتدائی دنوں میں ہی یہ صبح اور شام کے اذکار طے کرتے ہیں. جہاں جہاں بھی دینی دوستی کے حلقے ہیں سب جگہ یہ صبح اور شام کے جو اذکار ہماری طرف سے جو چھاپے ہوئے ہیں فہم دین کی طرف سے، وہ سب جگہ پہنچائے ہوئے ہیں، ہر شہر میں وہ پہنچے ہوئے ہیں. اور الحمدللہ بالکل ابتدا جب سے کام ہوا تو شروع سے ہی اس کا اہتمام کیا گیا کہ ہر ساتھی صبح اور شام کے یہ اذکار کرنے والا بن جائے. تو یہ اذکار کی خوبی یہ ہے کہ تھوڑی دیر میں ہو جاتے ہیں مگر دن بھر اس کا اثر رہتا، دن بھر ایک اللہ سے تعلق رہتا ہے. اور میری طرف دیکھیے، جب میں نمبر کچھ نوٹ کرنے لگے، جب اس میں دیکھیے تو یہ صبح شام کے اذکار ہمارے پاس بڑی اہمیت سے، بالکل نیا ساتھی ہمارے سے جڑنے کے تھوڑے دن میں ہی ہم اس کو یاد دلا دیتے ہیں، ایک ماحول اس کی پابندی کرتے ہیں. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دن بھر آدمی کو ایک سکون رہتا ہے. اور یہ ابھی ان کا ایک ایک کا ترجمہ پڑھ کے آپ کو، اور اس کا جو حدیث میں اس کا کیا اثر ہے وہ بتایا جائے گا، اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ اذکار کتنے قیمتی ہے. چند منٹ میں ہو جاتے ہیں مگر بہت قیمتی ہے. دن بھر حفاظت رہتی ہے، دن بھر کے کاموں میں آسانی ہوتی ہے، اور اتنے اونچے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے کی تعریف صبح اور شام ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ خوش ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے اس کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے. تو اب بھی چونکہ لمبے وقت کے بعد پھر سے حلقے ہر جگہ ساتھی جڑ رہے ہیں اور کام کو پھر سے نئی دلچسپی کے ساتھ، شوق کے ساتھ اپنا رہے ہیں، تو ہم کو جو دینی عمل ابتدائی دنوں میں طے کرنا بھی ہے
تو سب ساتھی اپنے صبح شام کے اذکار کی پابندی کریں، ہر جگہ کے ساتھی اس کا اہتمام کریں۔ یہ وقت تھوڑا ہے مگر یہ اس سے اللہ سے ایک مضبوط تعلق بنے گا اور اس کی برکتیں بھی ظاہر ہوں گی۔ تو جہاں جہاں بھی حلقے ہیں، میرے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ لاک ڈاؤن میں سب چیزیں تو آتی رہتی ہیں، اس کے باوجود ہمارے ساتھی جو پابندی کرنے والے وہ کر ہی رہے ہوں گے، لیکن اگر کسی کے اندر کوتاہی ہو گئی تو جائزہ لے کے پھر سے یہ صبح شام کے اذکار کو ہر ساتھی پابندی سے کرنے والا بنے، اس کو یقینی بنانے کی کوشش کریں ساتھی۔ تو اس میں جو ہم لوگوں نے جو کاغذ دیا ہے اس میں جو ہے ترتیب کا خیال نہیں ہے، اس طرح سے کتابوں کے اندر حضور کے صبح شام کے اذکار مل گئے، اس کو ویسے ہی لکھ کے دے دیا گیا تھا، لیکن جو ہے بعد میں غور کر کے اس کے اندر کون سی چیز کس ترتیب سے پڑھنے میں زیادہ ذہن نشین ہوتا ہے اس کے حساب سے میں نے ترتیب بدلی ہے۔ تو میں جو نمبر بتاؤں گا وہ نمبر سائڈ میں پین سے ڈال لیجئے، اور پھر اس میں آیتیں اور دعائیں مکس ہیں۔ یہ جو کاغذ ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ آیتیں الگ کر دی جائیں، پہلے دعائیں پڑھ لی جائیں، اس وجہ سے اس کے حساب سے بھی نمبر چینج کرنا ہے کہ پہلے دعائیں اذکار ہو جائے، بعد میں پھر ایک ساتھ آیتیں پڑھے آدمی۔ تو اس کے اندر جو پہلا نمبر ہے وہ پہلا ہی ہے، یہ جو کاغذ ہے اپنے پاس پہلا اور دوسرا نمبر جو ہے ویسے ہی ہے، پہلے کے آگے پہلا نمبر ڈال دیجئے۔ وہ کیا ہے؟ نماز فجر کے فوراً بعد کسی سے بات کیے بغیر کرنا ہے، تو نمبر پہلا ہی آئے گا اس کا۔ ایک دم فجر کی نماز پڑھتے ہی اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے کسی سے بات کیے بغیر چوتھا کلمہ پڑھنا۔ ایسے ہی شام میں بھی مغرب کی نماز کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے یہ چوتھا کلمہ، اس میں لکھا ہوا ہے، وہ تو کیا کرنا ہے اس میں لکھا ہوا ہے، کسی سے بات کیے بغیر پڑھنا ہے چوتھا کلمہ۔ چوتھے اس کلمے کی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ جو اللہ تعالیٰ کے بہت ہی شاندار الفاظ میں تعریف ہے وہ چوتھے کلمے میں آئی ہے، چوتھے تیسرے کلمے میں وہ چیز آئی ہے۔ اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ پورے دن میں، اب اس کی جو ترمذی شریف کی جو روایت ہے، اگر آدمی فجر کے فوراً بعد کسی سے بات کیے بغیر اسی جگہ بیٹھ کر 10 مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھے گا تو ترمذی شریف کی روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 10 نیکیاں اس کو ملیں گی، 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، 10 درجے بلند ہو جائیں گے، اس کے اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ یہ تو بہت دینی نفع ہے۔ اس کے آگے پورے دن میں ہر مصیبت سے محفوظ رہے گا، شیطان سے محفوظ رہے گا۔ یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ صبح ہوتے ہی گویا شیطان سے حفاظت کا انتظام ہو گیا، اور ہر مصیبت سے۔ تو دن کی شروعات میں ہی گویا ہم دن بھر کی حفاظت کا سامان اپنا کر رہے ہیں۔ تو کلمہ کیا ہے؟ چوتھا کلمہ، اچھا چونکہ مختصر الفاظ ہیں، چھوٹا سا ذکر ہے، تو ہمارے ساتھیوں کو چاہیے معنی کا دھیان کرتے ہوئے پڑھیں تاکہ صحیح کیفیات کے ساتھ ہم پڑھ سکیں۔ تو کلمے کے الفاظ کہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ وہ تنہا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، توحید کی قوت ہے، لہ الملک اسی کی حکومت ہے۔ جہاں بھی قرآن مجید کے بہت اہم سورے ہیں نا اس میں یہ لہ الملک آتا ہے۔ اب میرے ذہن میں کئی صورتیں آ رہی مگر موقع نہیں ہے، لمبا ہو جائے گا۔ بڑی قوت سے لہ الملک، حکومت اسی کی ہے، اقتدار اسی کا، وَلَهُ الْحَمْدُ اور سب تعریف اسی کے لائق ہے۔ یحیی و یمیت، اللہ تعالیٰ کی جو ایک بہت اہم صفت ہے وہ ہے زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں۔ اگر وہ زندہ ہی نہیں کرتے تو ہم لوگ ہوتے ہی نہیں تھے، تو یہ ساری دنیا ہی نہیں چلتی تھی۔ تو حیات ہے، زندگی ہے تو سب کچھ ہے، تو زندگی ہے کے اعتبار سے اللہ کی تعریف ہے، اللہ سب کو زندگی دینے والے آپ ہی۔ یحیی و یمیت، اور ایک جملہ ہے کہ بیدہ الخیر، بھلائی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کتنا جامع جملہ ہے، بیدہ الخیر، ہر بھلائی اللہ کے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ بہت جامع الفاظ ہیں چوتھے کلمے کے۔ بعض حدیثوں میں 100 مرتبہ پڑھنے کا بھی ذکر ہے،
بڑی حفاظت رہتی ہے شیاطین سے، جنات سے، مصائب سے. تو اس حدیث میں تو ماشاءاللہ 10 بار ہی ہے. تو یہ سب سے پہلے بیٹھے بیٹھے جو ہم پڑھیں گے یہ لا الہ الا اللہ 10 بار. اس کے بعد نمبر 2 ہے، اس کے آگے 2 نمبر ڈال دیجئے سائڈ میں. تو فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 7 بار بولنا ہے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. مشکات شریف میں یہ حدیث ہے صفحہ نمبر 210 میں. اس سے کیا ہوگا؟ جہنم کی آگ سے نجات ملے گی، کیونکہ الفاظ اس کے وہی ہیں کہ بول رہا اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچائے، اجرنی من النار، مجھے آگ سے بچائیے. تو دیکھو مومن کی سب سے بڑی جو فکر ہوتی ہے دوزخ ہوتی ہے. اب دوزخ سے بچے گا تو پھر جنت ہی میں جائے گا، اور کہیں بیچ میں تو رکے گا نہیں، پھر مزہ ہی مزہ. تو دوزخ سے بچنے کی فکر 7 بار صبح میں اور شام میں مغرب کے بعد پہلے. اور آپ اس سے پہلے حدیث سن چکے ہیں دوزخ والے بیان میں کہ جب کوئی آدمی 3 بار دوزخ سے پناہ مانگتا ہے، اور بعض روایتوں میں حدیثوں میں 7 بار پناہ مانگتا ہے، تو ادھر سے دوزخ خود اللہ تعالیٰ سے سفارش کرتی ہے اللہ اس کو بتا دیجیے دوزخ سے، یہ مجھ سے ڈر رہا ہے اللہ اس کو بچائیے. یہ مومن کی جو سب سے بڑی فکر ہے اس کا حل ہے اس میں کہ دوزخ سے اللہ مجھے بچائیے. 7 بار یہ پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ جو ہے نیچے آ جائیے، جو آیتیں وغیرہ ہے نا اس کے بعد نمبر 3 لکھا ہوا اس کے آگے، نمبر 3 یہ لمبی آیتوں کے بعد نمبر 3 لکھا ہوا ہے صبح شام 7 بار پڑھے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت رب العرش العظیم. تفسیر روح المعانی میں کی فضیلت کی حدیث ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے دیکھیے، دنیا اور آخرت سب پریشانیاں دور ہو جاتی. اب ہر آدمی کو صبح میں کچھ ٹینشن نہیں ہے، شام میں تو یہ اتنی جامع دعا ہے کہ دنیا کی ہر مصیبت ٹل جاتی ہے، آخرت کی ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے. یہ قرآن مجید کی آیت ہے، بہت ہی اونچی فضیلت ہے. اس کے الفاظ کیا ہیں؟ حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے. دیکھیں الفاظ کتنے اعلیٰ ہے. اس واسطے اللہ ہر مصیبت سے کافی ہو جاتا ہے. کافی کس چیز میں ہے؟ آج مجھے فلاں آدمی ستا رہا، اللہ کافی ہے. آج میرا نیا وینچر شروع ہو رہا ہے، اللہ کافی ہے. آج میری دکان شروع ہو رہی ہے، اللہ کافی ہے میرے لیے. آج فلاں پارٹی سے ملاقات ہے، اللہ کافی ہے میرے واسطے. آج امی کو جو ہے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا ہے، پریشانی کے بعد، اللہ کافی ہے. تو ہر اس میں نیت ہر چیز کی کرنا، روز جو پریشانی ہے اس کی نیت کرنا، اس کے ساتھ پورے دنیا اور آخرت کی. اعمال نامے میں جب ترازو تلے گی، اللہ کافی، آپ اس وقت اللہ آپ ہی کافی ہو جائیے. پل صراط پہ سے گزرنا پڑ رہا ہے، اے اللہ آپ ہی کافی، آپ ہی بچانے والے. تو یہ اللہ کافی ہے ایک ایسا جملہ ہے کہ ہر چیز میں کافی ہے کہ نیت کرنا حسبی اللہ. اور وہ کیسے ہیں؟ لا الہ الا ہو، تنہا وہی اللہ ہے. ایسے اللہ ہیں کہ بس وہی ایک اکیلے، تو سب کچھ انہی کا ہے، وہی معبود ہے. تو علیہ توکلت، انہی پہ میں نے بھروسہ کیا. جب ہم اللہ ہی کے بھروسہ کرتے ہیں ہر چیز پہ تو اللہ تعالیٰ خود کام لے لیتے ہیں. پھر میرا بندہ میرے اوپر بھروسہ کر رہا ہے تو میں ہی ذمہ دار. وہ الیہ انہی، اور میں انہی کی طرف رجوع کرتا ہوں. تو کتنے اونچے الفاظ ہیں، اللہ میرے لیے کافی ہے، کیونکہ وہی ساری کائنات میں اکیلے اللہ ہیں، اور انہی پہ مجھے بھروسہ ہے، اور میں ہر معاملے میں ان سے ہی رجوع کرتا ہوں. تو یہ بہت جامع الفاظ والی آیت ہے. اس کو اگر ہم 7 بار پڑھیں گے صبح ہوتے ہی بیٹھے جگہ وہاں پر، تو پھر دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی کے لیے کافی ہے. اس کے بعد صفحہ پیج بدل دیجئے. اس کے بعد دوسری سطر جو ہے دیکھیے 8 نمبر لکھا ہوا ہے، دوسرے پیج میں دوسری سطر، اس کے آگے نمبر 4 ڈال لیجئے آپ. تو وہی بیٹھے جگہ کیا پڑھنا ہے اپنے کو؟ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس 3 بار پڑھنا ہے نماز پڑھتے اسی جگہ پر. قل اللہ 3 مرتبہ، قل اعوذ برب الفلق 3 مرتبہ، قل اعوذ برب الناس 3 مرتبہ. اس کا فضیلت کیا ہے کہ ہر نقصان دہ چیز اور ہر شر سے مقابلے کے لیے کافی ہے. اب اس کے الفاظ کتنے اعلیٰ ہیں، بہت. یہ تعوذ کے جو الفاظ ہیں بہت اعلیٰ الفاظ ہیں، اور یہ اللہ نے اتارا ہی اس لیے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو اللہ نے اتارا ہی اس لیے ہے
کہ جنات سے، بھوتوں سے، جادو سے، ہر شر سے حفاظت کے لیے خاص طور پہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا تحفہ ہے۔ حضور پاک پر جب یہودیوں نے جادو کر دیا تھا، اس سے آپ متاثر ہوئے تھے، تو جادو سے آپ کو چھڑانے کے لیے یہ صورتیں نازل ہوئی۔ اس کی ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے اور ایک ایک گرہ جو جادوگروں نے ڈال دی تھی وہ کھولتے جاتے تھے۔ اس کا نام بھی ہے معوذات۔ اس پر باضابطہ موٹی موٹی کتابیں لکھی علماء نے، خالی یہ 2 صورتوں پہ، اس کے فضائل، اس کے فوائد پہ۔ صحابہ کرام کا معمول تھا، جب لوگ کتنے کاموں کے واسطے عاملوں کے پاس جاتے ہیں اور عامل کتنے قسم کے عمل کرتے ہیں، لیکن صحابہ کا جو معمول تھا یہ 2 صورتوں سے وہ ہر مصیبت سے پناہ مانگ لیتے تھے۔ صبح میں، شام میں، سوتے وقت یہ 3 صورتیں وہ پڑھ لیتے تھے، تو پھر ان کی ہر چیز سے حفاظت ہو جاتی۔ یہ صورتیں اتری ہی ہیں ہر چیز سے، مصیبت سے پناہ کے لیے۔ ان کا نام ہی ہے معوذ، نام ہی ان صورتوں کا ہے معوذتیں۔ اور قل اللہ احد بہت جامع ہے۔ قل اللہ احد کی تفسیر بھی رمضان میں بھی، کتنا اس کا اونچا مقام ہے، اس کے مضامین کتنے گہرے ہیں، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو ترجمہ سن لیجیے، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ یکتا ہے، یونیک ہے، یگانہ ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ سب کا سہارا ہے۔ بے نیاز ایک ترجمہ کیا جاتا ہے، دوسرا ترجمہ ہوتا ہے کہ ہر چیز، ہر ایک اسی سے لیتا ہے آگے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ ایسی ذات ہے کہ نہ کسی کو انہوں نے جنا ہے، نہ وہ کسی سے جنے گئے، یعنی نہ ان کا کوئی باپ ہے، نہ ان کا کوئی اولاد ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی صفت ہے۔ لم یلد ولم، ہمیشہ سے ہے، کوئی کسی نے ان کو جنا نہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کہیں اور سے بھی کوئی ان کا ہمسری کرنے والا برابر نہیں ہے۔ نہ تو ان کے خاندان میں ایسا بچہ پیدا ہونے کی سسٹم نہیں ہے، کیونکہ بچہ ہوگا تو ایک نہ ایک دن باپ کے برابر ہو جائے گا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوئے ہیں کہ باپ بھی ان کے برابر ہو، تو ان کے خاندان میں بھی کوئی برابری پیدا کرنے والا پیدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ خاندان ہی نہیں ہے، اور پھر الگ سے بھی کوئی برابری والا نہیں۔ تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کو سب سے زیادہ جو پسند ہے نا، اپنی توحید بہت پسند ہے۔ سارے انبیاء کو توحید سکھانے کے لیے بھیجا، تو توحید کو بیان کرنے میں یہ صورت بہت جامع ہے، اس لیے حضور نے اس کو 1/3 قرآن فرمایا۔ قرآن میں 3 موضوع ہے، توحید، رسالت، آخرت۔ اس کا موضوع اس میں آ گیا ہے، تو حضور نے اس کو، اس چھوٹی صورت کو 1/3 ہے فرمایا۔ تو گویا ہم صبح میں 3 مرتبہ فجر ہوتے پڑھتے تو گویا 1 قرآن پڑھ لیتے ہیں، مغرب کے بعد فوراً ہم یہ 3 پڑھ لیتے ہیں تو گویا 1 قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ قرآن پڑھنے کی برکتیں تو الگ ہے، مگر اس کا ایک پہلو سے یہ 3 1/3 قرآن کے برابر۔ بہرحال یہ بیٹھے جہاں ہیں وہیں پڑھنے کی چیز ہے۔ اس کے بعد جو ہے نیچے ذرا 2 سطر اور آگے بڑھ جائیے۔ اچھا، قل اللہ احد، قل اعوذ بالفلق کا ترجمہ میں نے نہیں کیا، یہی ابھی اس میں قل اعوذ برب الفلق، دیکھیے اس کے الفاظ کیسے۔ قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی۔ تو جادو کرنے والے اکثر سب راتوں میں کرتے ہیں، پہلے سانپ، بچھو وغیرہ سب رات میں ہی نکلتے تھے، ڈاکے ڈالنے والے بھی سب رات میں ہی، تو رات ڈینجر ہوتی تھی اور رات میں ہی سب شر ہوتا ہے، تو صبح ہوتی ہے تو رات چلی جاتی ہے۔ تو جس طرح صبح لا کے وہ پوری رات کو بھگا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، ویسے ہر پریشانی کو دور کرنے والا جو رب ہے، میں ان کی پناہ میں آتا ہوں۔ بالفلق من شر ما خلق، جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا ویسی ہر چیز کے شر سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ ہر چیز کو پیدا کرنے والے اللہ ہی، جب وہ روکنے پہ آئے تو وہ چیز ہم کو شر، نقصان نہیں پہنچا سکتی، تو ہر چیز کے شر سے میں پناہ۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات میں جب چاند نکلتا ہے تو اس کے بھی شر سے میں پناہ مانگتا ہوں، اس لیے کہ چاند کی روشنی اتنی ہلکی پھلکی رہتی کہ وہ نقصان پہنچانے والوں کو زیادہ مددگار رہتی ہے، بچاؤ اس میں مشکل رہتا، چھپ کے جا کے ہلکی روشنی میں جا کے مار دے سکتے، اب سنبھل کے ہم اس کا مقابلہ کرنے تک کام چل جائے۔ تو بہرحال رات کا مطلب ہے کہ رات، وہی رات کے شر سے بچائیے، اے صبح نکالنے والے رات کے شر سے بچائیے۔ من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد، گروہ میں پھونکنے والی جادوگرنیوں کے شر سے۔ جادو کرنے والوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہ
اپنی ایک ایک گرہ ڈالتے ہیں اور اس پہ پھونکتے چلے جاتے ہیں، جادو کرنے کا طریقہ ہے۔ تو یہ جو پھونکنے والے ہیں ان کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ ومن شر نفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، اور ایک دنیا میں جو سب سے بڑی پریشانی رہتی جلنے والوں سے رہتی، جلنے والے وہاں شکایت کرتے ہماری، ان کو ہمارے خلاف بناتے، ہماری عزت کو جو ہے نیلام کرتے رہتے ہیں۔ یہ جلنے والے بہت پریشان کرتے رہتے ہیں، اور ان کے نگاہ، بری نگاہ سے بھی نقصان ہوتا ہے۔ تو جلنے والوں کے شر سے اللہ، تو یہ جامع دعا ہے شرور سے بچنے کی۔ اس کے بعد تیسرا جو اپنے کو کلمہ پڑھنا ہے، قل اعوذ برب، کتنے اونچے الفاظ، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، میں پناہ میں آ جا رہا ہوں، حفاظت میں آ جا رہا ہوں، کس ذات کے؟ جو سارے انسانوں کو پالنے والا ہے، رب ہے، اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ کتنی اونچی صفت ہے۔ ملک الناس، جو سارے انسانوں کا بادشاہ ہے، جب بادشاہ ہی اپنی تائید میں آ گیا، سپورٹ کر رہا، تو اب کون نقصان پہنچ گیا؟ اے اللہ، آپ ہی ہمارے بادشاہ ہیں، آپ ہی ہماری حفاظت کریں گے، تو ہمارے بادشاہ، ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں، آپ کی پناہ میں آتے ہیں۔ الہ الناس، جو ساری کائنات، سارے انسانوں کا معبود ہے، ایسے رب کی ہم پناہ میں آتے ہیں۔ من شر الوسواس الخناس، جو بہت زیادہ وسوسے ڈالتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے، شیطان، اس کے شر سے۔ قل اعوذ برب الفلق میں باقی مخلوقات سے پناہ تھی، اب یہ آخری سورہ میں خاص طور پہ شیطان سے پناہ مانگ رہے ہیں، اللہ شیطان سے بچائیے، کیونکہ وہ وسوسے ڈال کے ہم کو دین سے بھی گمراہ کرتا ہے، دنیا کے کاموں میں بھی کنفیوز کر کے فیل کر دیتا ہے۔ دیکھو، انسان کی سوچ سے ہی کامیابی اور ناکامی ہے۔ کسی کی تھنکنگ اچھی ہو جائے تو وہ سکسیس ہو جاتا ہے، کسی کا تھنکنگ کا انداز لوز ہو جائے تو وہ فیل ہو جاتا ہے لائف میں۔ یہ تھنکنگ کو فیل کرنے والا شیطان ہے، الٹے سیدھی سوچ میں لگا دیتا آدمی، کبھی غصے کے خیالات، کبھی مایوسی کے خیالات۔ اب لاک ڈاؤن ہوا، اب خواہ مخواہ دلوں میں مایوسی ڈال دیتا، کیا کاروبار کریں گے بھائی، کہاں چلتا اب؟ اب تک جو منصوبے اچھا جوش سے کر رہے تھے، اداسی ڈال دیتا، نہیں ہو سکتا بھائی، اب ہمت توڑ دیتا۔ تو اس پہ شیطان سے پناہ مانگی ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، اس کا کام ہی ہے لوگوں کے دل میں پریشان کرنے والے خیالات ڈالتے رہتا ہے، دین سے دور کرنے والا، دنیا میں بھی فیل کرنے والا۔ من الجنۃ والناس، چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں یا شیطانوں میں سے ہوں۔ انسانوں میں بھی شیطان کے نمائندے بن جاتے کئی لوگ، جہاں بیٹھے لوگوں کو کمزور کرتے رہنا، کنفیوز کرتے رہنا، ایسے لوگوں کی صحبت سے بہت نقصان ہوتا ہے۔ تو انسانوں میں بھی جو ہماری فکر کو خراب کر دیتے ہیں، سوچنے کے انداز کو، ان سے بھی پناہ مانگتے ہیں، اور ہم جنات میں سے بھی جو شیاطین جو کرتے ہیں اس سے بھی ہم پناہ مانگتے ہیں۔ تو صبح، شام، فجر بعد اور مغرب بعد، یہ اگر 3 صورتیں 3 مرتبہ پڑھ لی جائیں تو بہت ہی حفاظت کا انتظام ہے۔ یہ بیٹھے جگہ اسی جگہ کرنا ہے ہم کو۔ اس کے بعد جو ہے، اب جو ہے اس میں جو نمبر 11 لکھا ہوا ہے، اس کے آگے سائڈ میں لکھ دیجئے نمبر 5 لکھ دیجئے، اس کے ترتیب میں یہ 5 آئے گا۔ کوئی آپ صبح ہوتے ہی، ہم فجر کی نماز پڑھتے ہی دوزخ سے بھی پناہ مانگ لیے، دنیا کے سارے شرور شیطان سے بھی پناہ مانگ لیے۔ اب کیا ہے، صبح کے وقت میں اللہ تعالیٰ کی کیسی حمد کرنا ہے۔ صبح کی نعمت ملی ہم کو، نیا دن ملا ہے، صبح ہو رہی، تو اب اس کی دعا پڑھ لیں ہم۔ اب یہ دعا ہم چاہے تو مصلی پہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، چاہے پھر جگہ بدل کے پڑھ سکتے ہیں، مگر فوراً بعد ہی ہونا چاہیے، صبح کے وقت ہی ہے یہ۔ اللہم بک اصبحنا و بک امسینا، اے اللہ آپ ہی سے ہم نے صبح کی، یعنی یہ صبح ہم کو آپ ہی سے ملی ہے، اور آج ہم نئے دن میں داخل ہو رہے ہیں تو اللہ آپ کا ساتھ لے کر ہم داخل ہو رہے ہیں۔ ہم آپ کا ساتھ چاہیے، ہم آپ کی طرف سے ہی یہ صبح ملی ہے، نیا دن ملا ہے، اور ہم اس میں صبح جو کر رہے ہیں آپ کی صحبت میں، آپ کو ساتھ لے کے کر رہے ہیں۔ وہ بھی کا امسینا، ہم رات بھی جو ہے آپ سے ہی ملتی ہے اور آپ کے ساتھ ہم کرتے ہیں۔ وہ بھی کا نحیا، وہ بھی کا نموت، اور آپ ہی سے ہمیں زندگی ملتی ہے، آپ ہی سے ہمیں موت ملتی ہے۔ وإلیک المصیر، اور ایک دن آپ ہی کے پاس لوٹ کے آ جانا ہے۔ یہ صبح شام ہم کو یہ زندگی ملی ہوئی ہے، ایک دن یہ سب چھوڑ کے آپ کے پاس آ جانا ہے۔ تو گیا صبح پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، صبح کو، نئے دن کو اللہ سے منسوب کر رہے ہیں کہ یہ دن بھی آپ کا،
یہ زندگی بھی آپ کی، ہم بھی آپ کے پاس ایک دن آنے ہی والے ہیں. تو صبح کو دیکھ کے اللہ کو یاد کرنے کے بہترین الفاظ ہیں. اس کے بعد کا نمبر جو ہے وہ نمبر 6 ہے، جو 12 ہے نا وہ نمبر 6 ہے. ہاں یہی اب یہ صبح سے متعلق، لنک سے متعلق یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے الفاظ ہیں. اللہم ما اصبح بی من نعمت، یہ صبح میں بولیں گے. شام میں اس کے بجائے بازو جملہ لے اللہم ما امسا بی من نعمت او باحد من خلقک. دیکھو اب یہ شکر کے الفاظ ہیں صبح ہوتے کہ اے اللہ آج صبح میں جتنی نعمتیں میری زندگی میں ہے، ایک ایک نعمت جو میری زندگی میں ہے، یا دنیا میں جتنے انسان ہیں مخلوقات، اس میں جس کو جو صحت ملی ہوئی ہے، عافیت ملی ہوئی ہے، عزت ملی ہوئی ہے، کھانا ملا ہوا ہے، پانی ملی ہوئی، جس کو بھی جو نعمت ملی ہوئی ہے وہ سب آپ ہی سے ملی ہوئی ہے. فمن کا وحدک، اکیلے آپ ہی کی نے دی ہے. صحت ملی ہوئی ہے، جو چیز بھی کسی کو ملی ہوئی ہے صرف تنہا آپ کی طرف سے ہے. تو یہ کتنا شکریہ کا کتنے اچھے الفاظ ہیں. لا شریک لک، آپ کا کوئی شریک نہیں، دوسرا دیکھ کہاں سکتا ہے. فلک الحمد ولک الشکر، جب کوئی دوسرا ہے نہیں، آپ ہی کی طرف سے ہر نعمت ملی ہوئی ہے، تو یا اللہ تعریف بھی آپ ہی کی ہے. تعریف کرنے کے لائق بھی آپ ہیں، شکریہ کے بھی لائق. فلک الحمد ولک الشکر، تو وہ کتنے اچھے الفاظ میں اپنی ہی نہیں پوری کائنات کی ہر چیز کا بھی شکریہ ادا کر رہا ہے آدمی. ظاہر الفاظ اونچے ہیں تو ثواب بھی زیادہ ہوگا. تو وہ کہتے ہیں حدیث شریف میں کیا ہے، جس نے کیا اس نے اس دن کا اور رات کا شکریہ ادا کر دیا. اس دن کا جو حق تھا اس کا شکریہ کا وہ پورا ادا کر دیا. اب یہ دنیا میں جس چیز سے فائدہ اٹھائے گا نا ان سب کا شکریہ ادا کر دیا. کتنے جامع الفاظ. شام میں پڑھ لیا تو رات بھر جن چیزوں سے فائدہ اٹھائے گا وہ سب کا شکریہ ادا ہو گیا اس کا. اس کے بعد جو 13 نمبر ہے وہ اس کا نمبر بھی وہی ترتیب میں 7 نمبر ہے. اب یہ بھی صبح کا وقت ہے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف اونچے الفاظ میں. تو کیا ہے، یا رب لک الحمد، اے اللہ آپ ہی کا شکریہ ہے، آپ ہی کی تعریف ہے. کتنی تعریف کروں میں آپ کی؟ کما ینبغی لجلال وجہک، میں سمجھ ہی نہیں سکتا کتنی تعریف کروں، کیسا کروں. اے اللہ جیسے آپ کے چہرے کی رونق ہے، جلال ہے، اس کے واسطے جتنی تعریف کرنا چاہیے اتنی تعریف کر دو. اب اللہ تعالیٰ کے چہرے کا جلال کیسا ہے، وقار کیسا ہے، اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. کتنی بول کے آپ تعریف کا ثواب کیسا لکھیں گے، یعنی کتنی تعریف کر رہا بولے. وہ عظیم سلطانک، اور آپ کی حکومت کتنی زبردست ہے اتنی تعریف کرتا ہوں. ہر ذرے ذرے پہ حکومت ہے. تو یہ اتنے اونچے الفاظ میں اللہ کی تعریف ہے کہ فرشتے اب یہ سوال اس کا حساب، اس کا جب ثواب لکھنا شروع کیے تو لکھتے لکھتے بولے یہ اس کے حساب سے تعریف کرا، اس کے لکھتے 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 تھک گئے. فرشتے تھک گئے، اس کا کیسے ثواب لکھیں گے. اللہ کے پاس گئے، یا اللہ ایک بندہ ایسے الفاظ میں آپ کی تعریف کیا ہے کہ ہم لوگ ثواب لکھتے لکھتے تھک گئے. اللہ تعالیٰ بولے گے ٹھیک ہے تم لوگ لکھ ہی نہیں سکتے اس کا. اب اللہ کے چہرے کا جلال کتنا ہے، اس کا وہ تعریف کا ثواب کتنا دیں گے کیسے. اللہ بولیں گے نہیں تم تھک گئے، تم نہیں لکھ سکتے، میرے اوپر رکھ دو، میں خود دوں گا جو دینا ہے حساب سے. تو یہ بہت ہی اونچے الفاظ ہیں اللہ کی تعریف کے. تو ہم صبح ہوتے ہی ایک بڑی کمائی کما لے گویا. صبح ہوتے ہی ابھی مصلی پہ ہی ہیں، اتنی زبردست کمائی ہو جا رہی کہ فرشتے اس کو لکھ نہیں سک رہے. اللہ کی اونچی تعریف ہو جاتی. ایسے ہی اللہ کی تعریف کے بہترین الفاظ ہیں. یہ 13 کے بعد 14 چھوڑ دیجئے، 15 جو ہے اس پہ 8 نمبر ڈال دیجئے. 15 جو ہے نا یہ بھی اللہ کی تعریف کے الفاظ ہے. اعلیٰ یہ پڑھنا چاہیے. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ. اب یہ بھی ایسے پیارے الفاظ ہے اللہ کی تعریف. بول رہے ہیں کہ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، ان میں کوئی عیب نہیں ہے. وہ جو چیز بھی بنا رہے بے مثال ہے، وہ جو بھی کام کر رہے اس میں ہم عیب ہی نہیں نکال سکتے. وہ بحمدہ، اور میں اللہ کی تعریف بھی بیان کرتا ہوں. کتنا کرتا ہوں؟ عدد خلقہ، ان کی مخلوق کی تعداد کتنی ہے اتنی مرتبہ میں ان کی پاکی بھی بیان کر رہا ہوں، ان کی تعریف بھی بیان. اب مخلوق کو کون گنے گا، وہ بنتی جا رہی ہے. کتنے اونچے الفاظ ہیں. اب کتنا ثواب ملے گا بولے. ہر مخلوق کی تعریف پہ اس کو ایک ایک ثواب ملتا چلا جائے گا. اور مخلوق آدمی
اتنی زیادہ وہ رضا نفسی ہے بولے، اور میں اللہ آپ کی اتنی تعریف کروں، اتنی پاکی بیان کروں، جتنے پہ آپ راضی ہو جاتے نا اتنی کرو. جامع الفاظ ہے. وہ زینت عرش، اللہ کا عرش بہت بڑا ہے، عرش کا جتنا وزن ہے اتنا کرتا ہوں بڑا، یا عرش کی جو زینت ہے اس کے حساب سے وہ زینت عرش. اب حدیث شریف میں کیا آتا ہے، یہ پورے آسمان، ساتوں آسمان، زمین، یہ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے نیچے، وہ نیچے جو وہ بناتے ہیں اس کے اوپر بلڈنگ بنتی نا. پہلے جو ہے تاج محل ہے نا، تو نیچے پہلے کرسی بنا کے پھر اس کے بعد بناتے تھے پہلے. تو جو کرسی ہے، کرسی اتنی بڑی ہے کہ یہ پوری کائنات اس کے سامنے اتنی چھوٹی ہے، جیسے ایک بڑے صحرا میں، ڈیزرٹ میں ایک چھوٹی انگوٹھی نکال کے ڈال دیں تو یہ ساتوں زمین و آسمان انگوٹھی کے برابر ہے، اور وہ پورے ڈیزرٹ صحرا جتنا بڑا ہے اتنی کرسی ہے. پھر کرسی کے اوپر عرش ہے، تو فرمایا عرش اتنا بڑا ہے کہ کرسی عرش کے مقابلے میں ایک انگوٹھی کے برابر ہے، اور عرش ایک صحرا کے برابر ہے. تو عرش کا کتنا وزن ہوگا صاحب؟ اتنی میں تعریف کرتا ہوں، اتنی تسبیح کرتا ہوں، اب کتنا ثواب ملے گا. اور قرآن مجید میں وہ مداد کلماتی، میرے کلمات اتنے ہیں، میرے نام اتنے ہیں، میری صفات اتنی، میرے احسانات اتنے ہیں کہ اگر تم لکھنا چاہو گے تو سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی، اور اتنے سمندر لاؤ وہ بھی لکھتے لکھتے ختم ہو جائیں گے، مگر اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. تو آگے وہ ہے وہ مداد کلماتی ہے، اللہ آپ کے کلمات لکھنے کے واسطے جتنی انک چاہیے اتنی میں آپ کی پاکی اور تعریف بیان کرتا ہوں. میری تعریف کو بھی لکھنے میں اتنی انک لگنا، تو کتنے اعلیٰ الفاظ ہیں. اس تو ثواب کتنا ملے گا؟ 3 بار بول لیں گے، 1 بار بھی بولیں گے. تو مشکات شریف کی روایت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 200. اللہ کے نبی جب تہجد پڑھ کے فجر کے لیے نکلے تو دیکھا کہ زوجہ محترمہ ذکر میں بیٹھی ہوئی ہیں، غالباً حضرت زینب ہیں، یاد نہیں ہم کا. پھر اللہ کے نبی گئے، نماز لمبی ہوتی تھی حضور کی، پھر نماز کے بعد حضور کی مجلس ہوتی تھی، لوگ اپنے خواب بیان کرتے تھے، مسئلے بیان ہوتے تھے، ذکر ہوتا تھا. اس میں عام طور پہ حضور کا جو طریقہ ہے چاش تک بیٹھتے تھے، یعنی سورج اچھی طرح نکلنے تک محفل چلتی تھی 9-10 بجے تک. اس کے بعد حضور واپس گھر آئے تو دیکھا ویسے ہی ذکر میں بیٹھی ہوئی ہے. تو پوچھا کہ میں جب سے گیا اس وقت سے آپ ذکر میں ہی ہیں کیا؟ پوچھے اپنے زوجہ محترمہ اہلیہ محترمہ. تو بولے ہاں، جی ہاں. تو اب یہ کئی گھنٹے کا عمل ہوگا، 3-4 گھنٹے کا عمل ہوگا. تو حضور نے فرمایا میں یہاں سے جانے کے بعد کچھ ایسے کلمات میں اللہ کا ذکر کیا ہوں کہ یہ تمہارے پورے ذکر پہ وہ بھاری ہے. بولے تو کیا ہے؟ یہی کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ. ظاہر ہے یہ کتنے اونچے الفاظ. تو دیکھو اللہ کیسے ہیرے، اللہ کے نبی ہم کو کیسے ہیرے دے کے گئے ہیں، چند الفاظ میں کتنا ثواب سمیٹنے کا. جنت بہت بڑی ہے اصل میں، اس کو کمانے کے واسطے مختلف ترکیبوں سے ثواب کمانے کی ضرورت ہے. تو پھر ہم جنت کو خرید سکتے ہیں، جنت ہم کو مل سکتی ہے. تو یہ حضور کیا کیے ہیں؟ قیمتی اعمال ہم کو سکھا گئے. تو یہ 8 نمبر ہے. اس کے بعد پھر اوپر جو گیا ہے ابھی 14 نمبر جس ہے آپ کا ڈالا ہوا، اسی سے ذرہ اوپر جو ہے 14 نمبر، اس کا نمبر ہے 9 نمبر. کیا پڑھنا ہے اس کے بعد 9 نمبر پہ؟ رضیت باللہ ربا. جو پہلے سے اس میں 14 نمبر لکھا ہوا ہے اس کو 9 نمبر کر دیجیے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی و رسولہ. میں اللہ سے میں راضی ہوں رب مان کر، اور اسلام سے میں راضی ہوں اپنا دین مان کر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میں راضی ہوں نبی مان کر. تو صبح شام 3 مرتبہ آدمی کیا کر رہا اللہ کے سامنے؟ اپنی رضا کا، خوشی کا اظہار کر کے، یا اللہ آپ جو دین دیے ہیں میں اس سے بہت خوش ہوں، آپ مجھے جو پال رہے ہیں میرے رب آپ ہیں اس پہ میں بہت خوش ہوں، اور جو حضور جو ہم کو دیے ہیں اس سے میں خوش ہوں. روز صبح شام اللہ سے رضا کا اعلان کر رہا. تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جاتے، بولتے کہ اچھا تو میرے سے راضی ہے، تو جب میرے پاس آئے گا نا تو میں تجھے راضی کر کے بتاؤں گا. اللہ میں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا.
دیکھیے کتنی فضیلت کے الفاظ ہے. روز صبح شام جو ہے 3 مرتبہ بولنا چاہیے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی و رسولہ. یہاں 3 کا الفاظ لفظ نہیں لکھا ہوا ہے, 3 مرتبہ بولنا چاہیے. اس کے بعد جو ہے نمبر 16 پہ جو ہے نا, ابھی یہیں نیچے نمبر 16 پہ جو ہے سید الاستغفار. اب اللہ کی بہت اچھے الفاظ میں ہم نے تعریف کر دی اور اللہ تعالیٰ سے, اس کے دین سے راضی ہونے کا اقرار کر لیا, تو اللہ سے قریب ہو گیا. اب گناہ معافی مانگ لینے کا موقع ہے. اللہ راضی کر لینا, ہم تعریف کر کے تعریف بھی کرے, اپنے آپ کو سرنڈر بھی کر دیا, آپ کے دین سے ہم خوش ہیں. اب اپنے فوراً گناہ یاد آئے تو فوراً, تو اب استغفار میں حضور ایک ایسا استغفار سکھائے ہیں جس کو حضور فرمائے کہ یہ استغفاروں کا سردار ہے. اتنے اچھے الفاظ میں اس میں اللہ سے توبہ کی گئی ہے, اس لیے استغفار کا بھی تو یہ جو ہے اس کو 1 مرتبہ پڑھ لینا چاہیے. تو کیا ہے, اس دن میں اگر وفات ہوئی تو سیدھا جنت میں جائے گا. اس رات میں, اس لیے کہ ایسے اونچے الفاظ میں معافی مانگی ہے کہ معافی ہو گئی. تو دیکھو اس کے الفاظ کتنے اچھے ہیں, اس میں دعا کا سلیقہ بھی اپنے کو ملتا. دعا بھی کریں کیا تو کیسے, تو کیا کر رہے ہیں سید الاستغفار کے الفاظ, اللہم انت ربی. دعا کیسے شروع کر رہے دیکھو, اے اللہ آپ ہی میرے پالنے والے ہیں, بچپن سے میری ہر ضرورت پوری کر کے مجھے پال کے آپ یہاں تک لائے ہیں اور ہمیشہ مجھے آپ ہی پالنے والے ہیں. تو پہلے اللہ سے اپنا رشتہ بتا رہا بندہ, تعلق بتا رہا کہ آپ ہی میرے آقا ہیں, آپ ہی میرے رب ہیں, میرے پالنے والے ہیں. پھر لا الہ الا انت, اور آپ ہی معبود بھی ہیں میرے. ایک طرف ادھر سے آپ میرے کو پال رہے, دوسری طرف میں آپ کو سجدہ کرتا ہوں, میں بھی ادھر سے آپ کی بندگی کرتا ہوں, آپ ہی میرے معبود ہیں. خلقتنی, مجھے پیدا بھی آپ نے کیا, اسٹارٹنگ بھی میرے سے آپ سے ہی ہوئی. وَأَنَا عَبْدُكَ, اور میں کہوں میں آپ کا غلام ہوں. میں وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ, اے اللہ میں جو آپ سے جو ارادہ کیا ہوں بندہ بن کے رہوں گا, جو میں وعدہ کیا ہوں اس پہ جتنی میری طاقت ہے میں جمتا رہوں گا. میں بندہ ہی بن کے رہوں گا. جو وعدہ ہے میرا آپ سے اس کو جہاں تک میرے سے ہو سکے میں اس پہ میں قائم رہوں گا. تو وہ کس طرح اللہ سے لنک ملا رہا بندہ, اللہ سے جو ہے اپنی وفاداری کا اظہار کر رہا ہے. اللہ آپ میرے ہی بول رہا ہے اور میں آپ کا بن کے رہوں گا, آپ کی اطاعت کروں گا جہاں تک مجھ سے ہو سکے کہہ رہا ہے. کتنے پیارے الفاظ. اب جو ہے اب آ کے معافی مانگ رہا, اعوذ بک من شر ما صنعت, تمہیں جو حرکتیں کیا اب تک, جو گناہ کیا اس کے شر سے مجھے بچائیے, اس سے جو مجھے عذاب ہونا ہو سکتا ہے, میری غلطیوں سے دنیا میں جو غلط رزلٹ آ سکتا ہے, اے اللہ مجھ سے بچائیے. پہلے اللہ سے اپنا تعلق بنا لیا, پھر اس کے بعد بول رہا کہ میرے ہر گناہ کے شر سے مجھے, میری ہر بری حرکت کے شر سے مجھے بچائیے. اب وہ بری بھی حرکت ہو سکتی ہے, الٹے سیدھے فیصلے بھی, کاروبار میں غلط فیصلے کر لیے, گھر کو مینٹین کرنے میں غلط فیصلے کر لیے, کیا کیا غلط حرکتیں کر لیے, اب اس کے ریزلٹس آنے کا ڈر ہے. تو غلطیاں تو میں کر لیا, مگر آپ برے ریزلٹ سے بچائیے. اور پھر گناہوں کے بارے میں بھی ہے. اب آگے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا بول رہا ہے, ابوء لک بنعمتک, اللہ میں اقرار کرتا ہوں کہ آپ تو میرے اوپر ہمیشہ احسانات کرتے رہے, نعمت پہ نعمت مجھے دیتے رہے, میری ہر ضرورت آپ پوری کرتے رہے. وہ ابوء بذنبی, اور میں گناہ کرتا رہا. آپ کا میرے ساتھ اچھا سلوک رہا اور میرا سلوک جو ہے اچھا نہیں رہا. میں اقرار کرتا ہوں کہ میرے سے گناہ ہوئے, آپ دیتے رہے مگر میں نافرمانی کرتا رہا. تو اقرار بھی کر لے رہا. اقراری مجرم کو جو ہے معاف کر دیتے, اقرار نہیں کرا تو مارتے رہتے اس کو, سمجھے, اقرار کر لیتے اس کو مارنا بند کر دیتے. اقرار خود سے بولا میں قصوروار ہوں, مجھے معاف کر دیا. بھائی مان لینا نا بھائی, بولتے اپن کیا کرتے, ارے مان لینا نا بھائی, پھر کیا ہے, کئی کو اس کو ستا رہے. تو اقراری مجرم ہوں میں. اور پھر بول رہا کہ آپ کے احسانات کو پھر مان رہا, تو غصہ رحم آ جاتا اس سے. اب آگے بول رہا فاغفر لی, اب مجھے معاف فرما دیجیے, بس مجھے معاف فرما دیجیے. فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت, بندہ تو غلطیاں کرتا رہتا ہے مگر معاف کرنے والے تو آپ ہی ہیں. امی معاف نہیں کرے تو کون معاف کریں گے, ابو کو, بچے کو ابو معاف نہیں کریں گے, اپنا بیٹا ہے بول کے معاف کر دیتے. تو معاف کرنے والے آپ ہی ہیں دنیا میں, اور کوئی معاف نہیں کر سکتا. معاف کر دیجیے. اتنے اونچے الفاظ ہیں اس کے, سید الاستغفار. بس صبح ہوتے ہی شام ہوتے ہی اتنے پیارے الفاظ میں اگر ہم نے معافی مانگ لی تو کتنی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. پھر اس کے بعد اور ایک استغفار ہے 11 نمبر پہ, جس میں 17 نمبر پر ہے, اس کو 11 نمبر کر لیجیے.
یہ بھی بہت اونچے الفاظ ہے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. میں معافی مانگتا ہوں اس اللہ سے، معافی مانگتا ہوں، معافی طلب کرتا ہوں کہ ان کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہی زندہ ہے اور سب کو تھامے ہوئے وہی ہیں. پوری کائنات ان کے تھامنے سے باقی ہے، وہ توجہ ہٹائے تو ہر چیز ختم ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ کی الحی القیوم، اللہ کی ایسی صفات ہے، اس سے پوری کائنات چل رہی نا، اس کا حوالہ دینے سے اللہ کو رحم آتا ہے. وہ حوالہ دے رہے ہیں. واتوب الیہ، اور میں ان کی طرف پلٹتا ہوں، جو میرے سے غلطیاں ہوئی چھوڑ کے میں پلٹتا ہوں. یہ 11 نمبر تھا. اس کے بعد جو ہے 19 پہ آ جائیے. اس کے بعد اس میں جو 19 ہے اس کو 12 نمبر کر دیجئے، ایک سطر چھوڑ کے 12 نمبر ہے. اب یہ 12 سے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے مختلف نعمتیں مانگنے اور مصیبتوں سے بچنے کی دعائیں ہیں. وہ دعاؤں کو آپ آگے پیچھے بھی کر لے سکتے ہیں. تو یہ بہت جامع دعا ہے. دیکھیے، اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، اس میں 19 نمبر پہ، اے اللہ میں آپ سے عافیت مانگتا ہوں، کوئی پریشانی نہیں آنا، کوئی مصیبت نہیں آنا، دنیا کی بھی عافیت مانگتا ہوں، آخرت کی عافیت. اللہم انی اسألک العفو والعافیت، اے اللہ میں آپ کی معافی بھی چاہتا ہوں کہ آپ مجھے معاف بھی کریں اور مجھے خیریت سے رکھیں، یہ بھی چاہتا ہوں. کہاں عافیت مجھے کس چیز میں چاہیے؟ خیریت مجھے، امن کس میں چاہیے؟ فی دینی، میرے دین کے معاملے میں مجھے عافیت چاہیے. دین میں کوئی فتنہ نہیں آنا، کوئی غلط دوست نہیں مل جانا، کوئی ایسے حالات نہیں پیدا ہو جانا کہ مجھے دین پہ چلنا مشکل ہو جائے. سب سے پہلے اپنے دین کی حفاظت مانگ رہا ہے، دین میں کوئی پریشانی نہیں آنا. وہ دنیا نہ، اور میری دنیا میں بھی کوئی، میرے دنیا کے کسی کاروبار میں، میرے گھر میں کسی معاملے میں بھی مجھے پریشانی نہیں، عافیت چاہیے. وہ اہلی، اور ہمارے گھر والوں کے بارے میں بھی اے اللہ عافیت مانگتا ہوں، پورے گھر والوں کے بارے میں مانگ لیا. وہ مالی، اور جو میرا مال ہے، کاروبار ہے، اس میں بھی کوئی عافیت نہیں آنا. تو سب گھیر لیے اس کے اندر. اور آگے دیکھو کیسی پیارے الفاظ ہیں، اللہم استر عوراتی، اے اللہ جو چیزیں میری چھپانے کی ہیں ان کو آپ چھپا کے رکھیے. میری زندگی میں کچھ ایسے راز ہے، کچھ ایسی حرکتیں ہیں، وہ لوگوں کو معلوم ہو جائے تو بدنامی ہو جاتی، کمزوری ہے. تو جو میری چیزیں ہیں چھپانے کی ہے، شرم کی ہے، اللہ اس کو چھپا کے رکھیے. کیا پیارے الفاظ ہیں. وآمن روعاتی، اور مجھے کچھ چیزوں کا ڈر لگا ہوا ہے، کیریئر کے بارے میں، یا فلاں دشمن کے بارے میں، یا فلاں جس چیز سے میرے کو اندر سے ڈر ہے، وہ پوری چیزوں سے مجھے بچا کے رکھ. کتنے جامع الفاظ ہے. وآمن روعاتی، جو چیزوں سے میرے کو ڈر ہے، خوف ہے، وہ سب سے مجھے بچا کے رکھ. اور آگے کتنے الفاظ، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی. اب اللہ تعالیٰ سے حفاظت مانگ رہا ہے تو پورا اس کو گھیر رہا. اے اللہ میری حفاظت فرمائیے، من بین یدی، میرے سامنے سے بھی، میرے پیچھے سے بھی، میرے دائیں سے بھی، میرے بائیں سے بھی، میرے اوپر سے بھی، مجھے ہر طرف سے میری حفاظت فرمائیے. آگے الفاظ کیا ہے، وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي. یہ اس کو بہت قوت سے مانگ رہا، اور میں آپ کی عظمت کی پناہ لیتا ہوں، آپ کے جو بڑے پن ہیں، عظمت اس کی پناہ لیتا ہوں، آپ جو گریٹ ہیں. کس سلسلے میں؟ کہ مجھے نیچے سے میں اگر گھیرے میں آ جاؤں، نیچے سے گھیرے میں آ جانا، وہ تو پاؤں کے نیچے سے ہی آفت نہیں آ جانا، یعنی جہاں سب سے زیادہ میں سیکورٹی سمجھ رہا ہوں وہیں سے کہیں مصیبت نہ آ جائے، یعنی بچہ پرابلم پیدا کر دے رہا. ایسا پارٹنر جو بالکل جس پہ ہم سمجھتے تھے کہ میری جان کے برابر ہے، وہ پارٹنر ہی دھوکہ دے رہا. یعنی جہاں سے بالکل امید نہیں تھی مصیبت کی، وہاں سے مصیبت آنے کو بولتے کہ نیچے سے، پاؤں کے نیچے سے آ گئی مصیبت. کیونکہ آدمی ٹکاؤ رہتا، آدمی کا زمین پہ بیٹھنا اٹھنا، زمین ہٹ گئی تو پیر کے نیچے سے. تو مجھے نیچے سے کوئی مصیبت نہ آئے. آپ اس خاص طور پہ مانگ رہے ہیں، اللہ آپ کی عظمت سے میں اس بات کی پناہ لیتا ہوں، مانگتا ہوں کہ میرے پاؤں کے نیچے سے مصیبت نہ آئے. تو کتنے پیارے الفاظ ہے یہ. 12. اس کے بعد اس کے اوپر کی جو دعا ہے اس کو لے سکتے ہیں. 13 نمبر، یہ بھی بہت جامع ہے. یہ پریشانیوں کے واسطے، قرضوں کے واسطے، ہر طرح کی پریشانی. الفاظ کتنے اعلیٰ ہے دیکھو. حضور نے صحابی کو سکھائی، ایک پریشان بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ پڑھ لو غم چلا جائے. اس دعا کے الفاظ کتنے اعلیٰ ہے دیکھو. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں فکروں سے، بیٹھ کے فکر مند بیٹھا ہوا ہے، والحزن، غم سے. آدمی جب
کچھ سمجھ میں نہیں آتا، فکر کرتے رہتا ہے، غم کرتے رہتا نا، وہاں سے اس کی کمزوری شروع ہو جاتی. اس کی لائف فیل کہاں سے شروع ہوتی؟ پہلے فکروں میں پڑ جاتا، کچھ چیز سمجھ میں نہیں آتے رہتی اور ایک غمگین طبیعت ہو جاتی. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا؟ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسْلِ، اے اللہ میں بے بس ہو جانے سے اور سستی سے پناہ مانگتا ہوں. کیا یہ کام کرنے سے نہیں آ رہا بھائی، کیسا کرنا سمجھ. عجز کے معنی ہے عاجز ہو جانا. اب بیوی ایسا ٹینشن میں لا رہی، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بیوی کو کیسے سنبھالنا. بچہ ایسا ٹینشن میں لا رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا کیسا کرنا. کاروبار ایسا ہے سنبھل میں نہیں آ رہا. فلاں ٹاپک پڑھائی کا ایسا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ جا رہا، تو اس کو عجز بولیں گے، جو کام نہیں کر سک رہا. تو کسی بھی معاملے میں بے بس ہو جاؤں، اس سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں. اور سستی میرے اندر آ جائے، اس سے میں پناہ مانگتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ، یہ آدمی کے فیلیور ہونے کی پوری چیزیں آ جا رہے اس میں. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، اور ڈرپوک بننے سے میں پناہ مانگتا ہوں. میں کسی سے ڈرنا نہیں. ڈرپوک ہونے سے بھی آدمی کتنے بھی آگے ایکشن نہیں لیتا، فیل ہو جاتا. والبخلی، کنجوسی سے بھی مجھے بچائیے، کنجوسی سے بھی بہت فیل ہو جاتا آدمی. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، اور اتنا قرضہ میرے اوپر چڑھ جائے کہ میں دب جاؤں، میں قرضے سے بھی آپ کی پناہ مانگتا ہوں. وَقَهْرِ الرِّجَالِ، اور لوگوں کا میرے اوپر دباؤ بن جائے، اس سے میں مانگتا ہوں. آفس میں ایسا آفیسر ملا کہ دباؤ سے چل رہا، خاندان میں دباؤ میں آ گیا، لائف میں کوئی لوگوں کی دباؤ میرے اوپر چل رہا ہے. یہ پوری چیزیں ایسی ہیں جس سے پریشانی آتی، جس سے آدمی فیل ہوتا. یہ چیزیں نہیں ہیں تو آدمی سکسیس ہوتا. تو کتنی جامع دعا ہے دیکھیے. جتنے فیل ہونے کے راستے ہیں ان سب سے پناہ مانگ رہا ہے. روز صبح شام پڑھے تو قرضے چلے جائیں گے، پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اس کے بعد جو ہے 14 نمبر ایک دم اوپر چلے جائیے 30 سطر میں، جس کا 9 نمبر ہے. اس میں دوسرے صفحے میں جو 9 نمبر ہے اس کو 14 نمبر کر دیجئے. اب صبح ہوتے ہی آدمی کیا کر رہا ہے؟ پوری تکلیف دینے والی چیزوں سے پناہ مانگ رہا ہے. 3 بار بولنا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. میں اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں آج کا دن. ایک ایک چیز کا یوز، کہ جس کا نام لینے سے کوئی چیز تکلیف نہیں دے سکتی، آسمان کی بھی نہ زمین کی. جس کا نام لے کے کوئی چیز یوز کرنے سے کوئی تکلیف نہیں دیتی، اس کے نام سے میں دن شروع کر رہا ہوں. اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. اگر یہ پڑھ کے اگر کوئی کرے گا تو کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دے گی، کوئی اچانک مصیبت اس پہ نہیں آئے گی. تو دن بھر کے واسطے حادثات سے بچنے کا انتظام ہوگا. اور ایک اسی ٹائپ کی اور ایک چیز ہے، وہ نمبر 15 ڈال دیجئے. اس کے بعد والا جو 10 نمبر ہے، صبح شام 3 مرتبہ پڑھے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. یہ بھی بہت اعلیٰ الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو کامل کلمات ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو اللہ کی صفات سے پوری دنیا چل رہی، تو اللہ تعالیٰ کی جن صفات سے، جو کامل صفات سے پورا ورلڈ حرکت میں ہے، ان کی دہائی دے کے میں پناہ مانگتا ہوں. ان کی مدد سے سوئچ بورڈ میں لے لیتا ہوں بولے صاحب، جس سے پورا چل رہا پورا نظام. اعوذ بک، اللہ کے جو کامل کلمات ہے، یہ جنات، یہ فرشتے، سو وہ مختلف اللہ کے ناموں سے حرکت میں ہیں. وہ نام ہم اس کی اپن تائید لے لیتے، وہ سب ہمارے اس میں آ جاتے. تو اللہ تعالیٰ کے کامل جو کلمات ہے، ان کے واسطے سے میں پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کیا. پورا سوئچ بورڈ ایسا ہاتھ میں لے لیے کہ کوئی چیز اپنے کو نقصان نہیں. تو اس کو 3 بار، تو کوئی جو ڈسنے والی چیز ہے زہریلی، وہ نہیں ڈسے گی، سانپ بچوں کچھ بھی. تو اب یہ 2 چیزیں اگر آدمی پڑھ لے تو اس دن نہ ٹکر ہوگی، نہ اس دن کوئی حادثہ ہوگا، اس دن کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. تو دن بھر آدمی، مشہور کتاب جو ہے نا لا تحزن، اس میں لکھے ہیں کہ ایک صاحب جو ہے، ان کا یہ معمول تھا اعوذ بکلمات اللہ، ایک عرب کا. تو روز کے مطابق پڑھ کے گئے، تفریح کے واسطے بچوں کو لے کے گئے. وہ عربستان میں جنگل میں بہت بڑے بڑے بچھو رہتے، پاس بڑے سائز کے، وہ اگر ڈس لے تو آدمی مر ہی جاتا، تو زہریلے. تو وہ بچھو جو ہے، شام ہو گئی تھی اور پھر وہاں سے وہ گاڑی پہ بچوں کو لے کے آئے. وہ بچھو جو ہے چل کے ان کے سر پہ بیٹھا ہوا ہے. اب گھر آنے تک جو ہے وہ بچھو بیٹھا ہوا ہے. بچہ بولا گھر آنے کے بعد، ابو آپ کے سر پہ کچھ کالا کالا دکھ رہا ہو. جلدی دیکھے تو وہ بچھو ہے. تو اتنے عرصے تک بچھو بیٹھا رہا مگر نقصان نہیں پہنچایا. یہ دعا پڑھ کے گئے. اور ایک صاحب جو دعا پڑھتے تھے
ایک دن اتفاق سے پڑھ کے بھولے تو اسی دن حادثہ ہوا، ایکسیڈنٹ ہوا، ایسے واقعات بھی ہیں۔ تو یہ جو دعائیں ہیں آدمی کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے دوسرے صفحے میں ہی نیچے آ جائیے، 20 نمبر پہ جو دعا ہے وہ کیا ہے؟ اللہم عافنی فی بدنی، اے اللہ میرے بدن میں مجھے عافیت عطا فرمائیے۔ اللہم عافنی فی سمعی، اے اللہ میری سماعت میں، سننے کی طاقت میں مجھے عافیت عطا فرمائیے۔ اللہم عافنی بصری، اے اللہ میری آنکھ میں میری عافیت عطا فرمائیے۔ پہلے تو پورے بدن کی اپنی بیماریوں سے عافیت مانگ رہا آدمی، اس کے بعد اسپیشلی اگر اندھا ہو گیا تو کتنا پرابلم، اور بہرا ہو گیا تو اس کو الگ سے بول رہا بندہ کہ اللہ پورے بدن میں میرے کو عافیت سے رکھیے۔ تو سب آ گیا اس میں، گردے فیل نہیں ہونا، شوگر ہے، ہر چیز کا شر اس کے اندر۔ اور دوسرا خاص طور پہ کان خراب نہیں ہونا، آنکھ خراب نہیں ہونا، تو مانگ رہا ہے۔ اسی میں کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اے اللہ مجھے کفر سے بھی بچائیے اور غریبی سے بچائیے، محتاج ہونے سے بچائیے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ مجھے عذاب قبر سے بچائیے۔ لا الہ الا انت، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو سب مانگ لیا، تو یہ 3 بار آدمی پڑھ لے۔ دیکھیے کیسے جامع الفاظ ہیں۔ اس کے بعد آپ پہلے صفحے پہ آ جائیے 17 کے واسطے، تو اوپر چلے جائیے آپ، اوپر سے جو ہے 1 2 3 4 5 لائن پہ سی بول کے لکھا ہوا ہے، اس کا بھی تعلق بیماریوں سے۔ بعد نماز فجر میں پڑھنا ہے، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ بہت عظیم ہیں، ان کی میں پاکی بیان کرتا ہوں، ان کی حمد بیان کرتا ہوں، اور کسی چیز میں کوئی قوت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے بغیر۔ لا حول ولا قوت، نہ کچھ چیز کرنے کی طاقت اللہ کے بغیر ہے، نہ کس چیز سے بچنے کی طاقت اللہ کے اندر، اللہ کے علاوہ کسی کے اندر ہے۔ یہ پڑھنے سے کیا ہوگا؟ جو بڑی بڑی بیماریاں ہیں، جیسے پاگل پن ہے، کوڑ ہے، لیپریسی یا اندھا پن ہے یا فالج ہے، ایسی بڑی بڑی بیماریوں سے بچے گا۔ اس کے اب یہاں تک کیا تھا؟ یہ دعائیں تھیں۔ اب اس کے بعد جو ہے آیتیں ہیں۔ اس کے بعد تو آیتوں سے پہلے یہ صبح کا ذکر، یہ صبح ہوتے ہی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، جو سننے والے اللہ ہیں، جاننے والے اللہ ہیں، میں ان کی پناہ میں آ جاتا ہوں، شیطان الرجیم سے مجھے بچائیے۔ یہ پڑھ کے اعوذ باللہ ہو گیا، یہ خاص قسم کا۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اب آگے ہم آیتوں میں آگے۔ اب پڑھنا ہے سورہ فاتحہ پہلے۔ تو سورہ فاتحہ تو ہر جس نیت سے آپ پڑھے وہ کام آتی ہے اس میں۔ اب اس کے بعد سورہ بقرہ جو ہے اس کا پہلا حصہ، اذکار میں پہلا حصہ ایک لے لی اللہ کے نبی، بیچ کا ایک حصہ لے لی، اور سورہ بقرہ جہاں ابتدائی آیتیں ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ یہ پڑھنا ہے۔ تو اس میں نجات پانے کے واسطے، فلاح پانے کے واسطے جو صفات ہے وہ آ گئی۔ تو صبح ہوتے ہی قرآن کا پیغام گویا لے رہا ہے بندہ، اب اس کی تشریح کا موقع نہیں ہے اپنے کو۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر آیت الکرسی والی آیت کے پاس پہنچ جانا ہے ہم کو۔ آیت الکرسی اور اس سے بعد رکوع تک کی آیتیں ہیں، اس میں بھی اللہ کی تعریف بہت۔ آیت الکرسی تو قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے، اور اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں وہ بھی بہت شاندار ہے، وہ پڑھ لیں گے ہم۔ اس سے اپنی حفاظت بھی ہو جائے گی، گمراہی سے بھی حفاظت ہو جائے گی، اللہ کے اعلیٰ ترین الفاظ میں تعریف بھی ہو جائے گی، تو وہ پڑھ لینا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہو۔ اب اس کا ترجمہ کرنے کا بھی موقع نہیں ہے، آپ پڑھ لیجئے اس لیے کہ دیر ہو جائے گی۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، وہاں سے لے کے آپ رکوع ختم تک جو ہے خالدون تک ہے، یہ ہوا 21 نمبر۔ اس کے بعد پھر سورہ بقرہ کی آخری آیتیں جس کی بہت فضیلت ہے وہ آ گیا نمبر 22، اس پہ اسی کے بعد ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي، سورہ ختم ہونے تک۔ یہ تو بہت ہی جامع ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص طور پہ عرش کے نیچے سے بھیجا ہے اس کو۔ یہ جو آخری سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں بہت ہی جامع ہیں، دین پر آدمی کو جمانے کے لیے، ہر قسم کے فتنوں سے بچانے کے لیے اس کو پڑھ لینا ہے، تو بہت ہی جامع۔ اگر حضور نے فرمایا یہ آدمی اگر رات میں پڑھ لے تو پوری رات اب اس قرآن پڑھنے کا جو حق ہے ادا ہو گیا۔ تو بہرحال اس کے الگ فضائل ہے، آپ اس کو ہمارے فہم قرآن کتاب میں بھی اس کے فضائل کی حدیثیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ 22 نمبر ہو گیا۔ اس کے بعد پھر جو ہے قرآن مجید کا ایک اہم مقام پڑھنا ہے، تو اس سے پہلے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پھر پڑھنا ہے۔ اس میں نمبر 4 پہ لکھا ہوا ہے، وہی اسی پہلے صفحے میں نمبر 4 پہ 3 بار پڑھنا ہے۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یہ 3 بار پڑھ کے پھر وہ آیتیں پڑھنا ہے۔ یہ سورہ حشر کی آخری آیتیں ہیں، بہت جامع ہیں، ایک جگہ پہ ہی اللہ تعالیٰ کے کئی نام ہیں اور بڑی فضیلت ہے۔ فضیلت کیا ہے کہ جو اس کو پڑھے گا تو 70,000 فرشتے دن بھر اس کے لیے رحمت کی دعا کریں گے، اور رات میں پڑھے گا تو رات بھر 70,000 فرشتے دعا کریں گے، اور اس دن میں اگر انتقال ہوگا تو شہید کا درجہ پائیں گا۔ جس دن یہ پڑھ لیا اس دن موت آ گئی، اس رات میں موت آ گئی تو شہید کا درجہ۔ کتنے بڑے الفاظ، گھر بیٹھے شہادت کا ثواب، اور 70,000 فرشتے دن بھر رحمت کی دعا کریں گے۔ اور ایک حدیث میں آئے کہ جب قیامت کے دن ہر چیز کو موت آ جائے گی، یہ جو پڑھنے والا ہے اس کو موت نہیں آئے گی، اس کی روح خالی بے ہوش ہو گیا، اس کا دل زندہ رہے گا، بولے دل زندہ رہے گا قیامت میں بھی۔ بہت اونچے الفاظ ہے، تو یہ پڑھ لینا چاہیے۔ اس کے بعد کا جو سورہ ہے اس کو نمبر 25 سورہ زلزال۔ اس سورہ زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، سمجھ کے پڑھیں گے تو گویا آخرت کا خوف آ جائے گا اس میں آخرت کا منظر، حساب کتاب کا منظر بہت ہی کم الفاظ میں مگر بہت جامع انداز میں ہے۔ اس لیے حضور کیا فرمایا، آدھا قرآن کے برابر ہے، بولے آدھے قرآن کا ثواب مل رہا ہے آپ نے کو تھوڑی دیر میں۔ اور اگر ہم اس کا معنی پڑھ لیں گے، اذا زلزلت کی تشریح اپنے فہم قرآن میں بھی ہے دوسرے حصے میں، تو گویا روزانہ آدھے قرآن کا سبق ہم کو تازہ ہو جائے گا۔ اذا زلزلت الارض، اس کے بعد پھر اس کے نیچے کا جو سورہ ہے سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون پڑھ لے آدمی، 26 نمبر اس کے آگے ڈال سکتے ہیں ہم۔ یہ چوتھائی پو قرآن کے برابر ہے قل یا ایھا الکافرون۔ اس میں کیا ہے، صبح ہوتے ہی شرک سے اور مشرکوں سے برات کا اعلان کر رہا، اے مشرکو میں تو یہ کام کرنے والا نہیں ہوں، صبح شام تو شرک سے برات ہے۔ اذا زلزلت پڑھ لے، اس کے بعد جو ہے اذا جاء نصر اللہ پڑھ لے، اسی کے بعد کا سورہ ہے، یہ بھی چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ اس میں غلبے کی، اللہ کے نبی کو جب سارے عرب پہ غلبہ ہو گیا نا جب پڑھے، تو یہ صبح ہوتے ہی پڑھنے کا مطلب ہے اللہ مجھے غلبہ عطا فرما، بولے سنا دین پھیلا دے، میرے کاموں کو بنا دے گا، مفہوم آئے گا اس میں، کامیابی کا اللہ کی مدد کا ہے، اس مفہوم سے پڑھے اللہ ہم لوگ جو دین کے کام پڑھے، پورا ہندوستان فتح ہو جائے، ہندوستان میں حق پھیل جائے، عالم میں حق پھیل جائے، یہ سوچ کے پڑھنا اذا جاء نصر اللہ۔ تو ایک تو کامیابی بھی، ہر طرح کی کامیابی کی بھی نیت رہے تو چوتھائی قرآن کے برابر ہو جائے گا۔ اس کے بعد نیچے آ جائے ایک دم 28 سورہ یاسین پڑھنا، اس کے بعد اللہ موقع دے دے زبان یاد رہے گا تو چلتے پھرتے پڑھ لے سکتے ہیں سورہ یاسین۔ تو یہ ہے صبح کے اذکار، چونکہ وقت کم ہے تو بہت زیادہ اور کھل کے اس کے معانی مطالب نہیں بیان کیے۔ دیکھو یہ چند منٹ کی بات ہے، صبح کریں گے، لیکن کتنے اونچے الفاظ ہیں، ہیرے ہیں سب۔ اس لیے بھائی جہاں جہاں ہمارے ساتھی ہیں، حلقے چل رہے ہیں، ہر ساتھی یہ خزانہ صبح ہوتے ہی کما لینا، صبح ہوتے ہی بلینئر بن جانا، ارب پتی بن جانا، روز صبح کی کمائی ہے، اگر تھوڑی دیر پڑھ لیں گے دن بھر سکون بھی رہے گا۔ جب دن کی شروعات ہوگی نا تو دن بھر شیطان اب بھاگا رہے گا، دور بھاگ جائے گا، اور اللہ کی حفاظت میں رہیں گے، اور آدمی کو محسوس ہوگا ایک سکون، ایک طاقت محسوس ہوگی دن بھر ہر کام کرنے میں، اس کو ایک مدد محسوس ہوگی، اور اللہ کا بھی حق ادا ہو جائے گا۔ اتنے اونچے الفاظ ہیں، تو سب ساتھیوں سے گزارش ہے جہاں جہاں ہیں اپنے ساتھیوں کی یاد دہانی کرتے ہوئے یہ صبح شام کے اذکار کی پابندی کا ماحول بنائیں، انشاءاللہ بہت نفع ہوگا۔ تو بھی ہمارے جڑنے کا مقصد کیا ہے، قیمتی چیزیں سیکھنا اور اپنی زندگی کو نفع بخش بنانا ہے۔ تو سب ایک دوسرے کو یاد دہانی کرتے ہوئے یہ عمل پھر سے ایک جوش و خروش کے ساتھ کرنے والے بن جائیں۔ اور دیکھو بھائی یہ جو حالات کا اثر مت لیجئے، ابھی کئی جگہ پر لاک ڈاؤن کے بعد جو ہے ساتھی متوجہ نہیں ہوئے ہوں گے، لوگ جو ہے کاروبار کھانے بازاروں کو جا رہے ہیں، سب جگہ جا رہے ہیں، مسجدوں کو نہیں جا رہے، اور دین کی محفلوں کو نہیں آ رہے ہیں، اور دین کی محفل اور اتنے دن گھر میں بیٹھنے کی وجہ سے ذرا دلوں کے اندر بے ہمتی آ گئی ہے، سستی پست ہمتی آ گئی ہے۔ تو جہاں جہاں جتنے ساتھی بھی جڑ رہے ہیں، کم ساتھی ہیں جڑ رہے ہیں، تو جو متحرک ساتھی ہے وہ لوگ ایک جگہ مل کے اب کام شروع کیجیے۔ نہیں کوئی ایک حلقہ ایسا ہے کہ اس میں ساتھی آ ہی نہیں رہے، ایک دو ہی آ رہے ہیں، تو وہ دو ملیں گے تو ان کو پھر ہمت اور ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ حلقے میں دو، حلقے میں دو، حلقے میں دو آ رہے، تین آ رہے، تو وہ لوگ ایک جگہ جمع ہو کے پھر مشورے کریں کہ اور ساتھیوں کو ہم ایسے جو سست پڑ گئے ہیں ان کو کیسے ہم لائیں۔ تو ایک دم کم ساتھی ہوتے ہیں تو ہمت ٹوٹ جاتی ہے، اس لیے اگر کہیں کم ساتھی اگر ہو گئے ہیں، نئے نئے ابھی سال کی شروعات ہے، تو وہ لوگ جو ہے ہمت والے، کام کرنے والے، فکر لینے والے ساتھی ایک جگہ جڑ کے اپنا یہ مذاکرے کریں
اور پھر وہاں سے مشورے کر کے اٹھیں کہ کیسے کیسے ہم کو پھر محنت کرنا ہے، اور پھر سے دینی دوستی کی جو فضیلت ہے، اس کی جو عظمت ہے، اہمیت ہے، اس کو آپ لوگ پڑھ لیجئے۔ اور حیدرآباد سے جو ہے دینی دوستی کی فضیلت میں تفصیل پھر سے لکھی گئی ہے، اس کی جو ہے ہم سافٹ کاپی نیٹ سے منگا لے سکتے ہیں۔ وہ ہر نقیب اور فکر مند ساتھی اس کو پڑھے گا تو اس سے دینی دوستی کی اہمیت پھر سے ذہن میں تازہ آ جائے گی اور ساتھیوں کو بتانا آسان ہو جائے گا۔ تو ساتھیوں سے گزارش ہے کہ جو فکر مند ساتھی جتنے بھی جڑے ہوئے ہیں وہ پھر سے وہ لال کتاب بھی پڑھیں دینی دوستی والی، اور اس کام کی اہمیت کا مذاکرہ کریں آپس میں، اور پھر ساتھیوں سے ملنا شروع کریں، فون پہ بات کرنا شروع کریں۔ ابھی جو ہے چونکہ بیماری شہر کی حد تک چل رہی ہے، تو اگر ہیبت ہے، کوئی آدمی بیماری سے ہیبت کھائے ہوا ہے تو اس کو زور نہ ڈالیں کہ وہ حلقے میں آئے، فون سے اس سے رابطہ رکھے۔ مگر اضلاع میں جہاں پر کھلی ہوئی کیفیت ہے، جہاں بیماری نہیں ہے، وہاں پر مل جل کے کام کر سکتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک ایمان والے کے جیسا دل ہوتا ہے، جوش و خروش کے ساتھ ہم دین کے کام میں لگیں، کام کی عظمت کو، اپنی زندگی کو، مقصد کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے، آخری دم تک دین کی فکروں سے ہم کو جوڑے رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔